السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ اس جمعے میں قرآن کریم کے متعلق اپنے سامعین کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ قرآن کریم کا اور رمضان المبارک کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ اس کے لیے جو آیات ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو رمضان میں اتارا ہے، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کا رمضان المبارک کے ساتھ گہرا تعلق ہے کہ وہ رمضان ہی میں کتابیں اتاری گئی ہیں۔ اور پھر شب قدر میں یہ پورا قرآن ایک مرتبہ اللہ پاک نے اتارا ہے، جس نے کہ سورہ قدر میں ذکر فرمایا ہے۔ اب قرآن کریم ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں اتاری اور 100 صحیفے اتارے، تو 104 کتابوں میں سے جو کتاب اپنی اصلی حالت میں ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کا اس طرح محفوظ ہونا کہ اس کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرکت اور اس کا لب و لہجہ پڑھنا کیسے ہے، یہ قرآن کریم کے سچا ہونے کی اور جو نبی اس کتاب کو لے کے آئے ان کے سچا ہونے کی، اور جو دین لے کے آئے اس دین کے سچا ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن بھی سچی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، اور جو دین آپ نے پیش کیا ہے وہ سچا دین ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کفار میں سے جو قرآن کریم کو پڑھ کے مسلمان ہوئے، انہوں نے اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے سامعین کو قرآن کریم کے حقوق سے آگاہ کریں۔ آج دیکھا جائے تو بحیثیت مجموعی ہم اس کے حقوق سے غافل ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی جب مالٹا کی جیل سے آئے رہا ہو کے، تو فرماتے تھے کہ میں نے جیل کے زمانے میں مسلمانوں کی جو زوال کی وجہ ہے اس کے بارے میں بہت سوچا کہ مسلمان پستی میں کیوں جا رہے ہیں اور نیچے کیوں جا رہے ہیں، اور اب تو حالات اور بھی خراب ہو رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ 2 باتیں میری سمجھ میں آئیں، اور وہ اس میں سے پہلی بات یہی تھی کہ امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، اور دوسرا قرآن کریم کو چھوڑنے کے نتیجے میں اختلاف میں پڑ گئے ہیں۔ دیکھا جائے تو لازم ملزوم ہے، ایک ہی بات ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور تفریقہ نہ ڈالو، فرقہ بندیاں نہ بناؤ۔ اور حبل اللہ و قرآن کریم ہے، حدیث پاک میں ہے هُوَ حبل اللہ المتین، کہ اللہ کی رسی قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کو چھوڑا ہوا ہے بحیثیت مجموعی، اور اس واسطے ہم شکست کا اور پستی کا اور ذلت کا شکار ہیں۔ قرآن کریم کے حقوق، سب سے جو پہلا حق ہے اس کی صحیح تلاوت ہے۔ صحیح تلاوت دیکھا جائے، میں سوچ رہا تھا اگر مدارس والوں کو نکال دیں، علماء و مشائخ کو نکال دیں، جو باقی عوام ہیں جو دوسری تعلیم میں بڑے ماہر ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہوں، وہ 95 نہیں تو 90-92% قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ ہماری عام عوام، حفاظ کی بات نہیں کر رہا، علماء قراء کی بات نہیں کر رہا، کتنے حفاظ ہیں، کتنے علماء ہیں، ان کو چھوڑ کر جو ہماری پبلک ہے، ہماری عوام ہے، جو عصری اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور پھر جو کاروبار چلا رہی ہے، امور مملکت میں لگی ہوئی ہے، ان کی بات کر رہا ہوں، وہ 90% قرآن ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو پہلا حق ہی نہیں ہم ادا کر رہے۔ پہلا حق یہ ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ خود مقصد ہے۔ تلاوت کا مطلب پڑھنا، ریڈنگ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پڑھنا نہیں آتا۔ تو جس چیز کو پڑھنا نہ آئے، اگلی تو ساری باتیں ختم ہو گئی۔ ہم نے سمجھنا کیا ہے، ہم نے اس پہ عمل کیا کرنا ہے، اولاد کو ہم نے کیا سکھانا ہے،
تو لہٰذا اس پر آپ اہمیت دیں اور اس کو پیش کریں کہ بھائی جہاں تک ہماری آواز پہنچے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن پڑھنا سیکھے، نہ بنے حافظ، ہر مسلمان کا حافظ بننا ضروری نہیں، لیکن قرآن کو پڑھنا تو ضروری ہے، دیکھ تو آنا چاہیے قرآن کریم، نہیں آتا ہے، اور کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے اور جگہوں پہ جانے کا، لوگ بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑے شور سے، اونچی آواز سے، اور بالکل غلط سلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، بالکل غلط سلط، تجوید کے علاوہ حروف بھی، حرکات بھی غلط ہوتی ہیں، مد شد بھی غلط ہوتی ہے، اخفا غنہ تو دور کی بات ہے، مخارج صفات تو دور کی بات ہیں، ہا اور عین تو دور کی بات ہے، وہ عربی کا لفظ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو اس میں دیکھیں، احساس دلائیں کہ بھائی قرآن پڑھے۔ اور پھر یہ ہے کہ آج کل تو جدید دور ہے، ہر چیز اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے، موبائل میں اپلیکیشن ہیں، آئے روز اپڈیٹ ہوتی ہیں، تو جس کا قرآن ہے، جس کے پاس ہے، اس نے کبھی اپڈیٹ کیا ہے؟ بچپن میں اماں جی سے پڑھ لیا، مسجد کے مولوی صاحب سے پڑھ لیا، کسی اور سے پڑھ لیا، بس وہی ہے، وہ بچپن کی زمانے کا پڑھا ہوا ہے، 7 8 9 سال کے زمانے کا بس۔ اس کے بعد اب ہم ڈاکٹر بن گئے، ہم انجینئر بن گئے، ہم بہت بڑے بزنس مین بن گئے، ہم تاجر بن گئے، ہم وکیل بن گئے، ایڈوکیٹ بن گئے، ہم لائر بن گئے، قانون دان بن گئے، ہم MNA MPA بن گئے، قرآن تو وہی ہے، اس کو اپڈیٹ کیوں نہیں کرنا ہم نے؟ اور اسی طرح آئے روز اپنا چیک اپ کرواتے ہیں کہ جی BP چیک کرو، شوگر چیک کرو، بلڈ پریشر چیک کرو، لپڈ پروفائل چیک کرو، لیب بنے ہوئے ہیں، لیبارٹریاں ہیں۔ کبھی کسی استاد کو، قاری صاحب کو قرآن چیک کروایا ہے؟ حضرت میرا قرآن تو چیک کرو، میں پڑھتا ہوں، کیوں نہیں کروایا؟ ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ وہاں صحت کا خیال ہے، اگر شوگر چیک نہیں کروائیں گے پتہ نہیں چلے گا، ایسے میٹھا کھا کے مر جائیں گے، بلڈ پریشر چیک نہیں کروائیں گے پتہ نہیں چلے گا، نمک کھا کے مر جائیں گے، وہاں تو چیک کرواتے ہیں، گلوکو میٹر رکھے ہوئے ہیں، مانیٹر رکھے ہوئے ہیں، خود چیک کرتے ہیں، اور قرآن کریم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کو چیک کروائیں۔ الحمدللہ ہر مسجد میں اچھے پڑھنے والے استاد موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی کس عمر میں ہے کسی مسجد میں چلا جائے، امام صاحب سے، مولوی صاحب سے، کسی سے کہ حضرت میرا قرآن شریف سنو میں کیسے پڑھتا ہوں، وہ آپ سے کوئی فیس نہیں لے گا، بڑا عزت کرے گا، بیٹھیں آپ حضرت سنائیں قرآن کریم۔ وہ ہے اتنے کون ہیں؟ اب لیبارٹری میں چلے جائیں، ہسپتالوں میں چلے جائیں، لائن لگا کے بیٹھے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب کو 2,000 فیس جمع کرا ہوئی ہے، ابھی باری آنی ہے، چیک کروانا ہے، حکیم سے نمبر چیک کرواتے ہیں۔ ارے ہر چیز چیک کرواتے ہو خدا کے بندو، تم اپنا قرآن تو چیک کرواؤ، اور اسی نے کل کام آنا ہے۔ اور کیا ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول شکوہ کریں گے، اے اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ تو جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا نہیں چھوڑا تھا؟ پڑھنا نہیں آتا، پہلا کام ہی پڑھنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 اوصاف بیان فرمائے، اس میں پہلی صفت حضور کی یتلو علیہم ہے کہ ان کو تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پاک و صاف کرتے ہیں، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیم کا درجہ بعد میں ہے، سب سے پہلے قرات ہے، تو لہٰذا اس کا پہلا حق ہے۔ اور بحیثیت قوم ہم سب مجرم ہیں، ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، بس جس کو بچپن میں ماں باپ نے مدرسے میں ڈال دیا ہے جی، وہ حافظ بن گیا، اس کو قرآن آتا ہے۔ گھر میں 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا حافظ ہے، 3 سکول جاتے ہیں، آخر تک اس حافظ کو قرآن صحیح آئے گا، باقی تینوں بیٹوں کو قرآن صحیح نہیں آئے گا، غلط پڑھیں گے، کیوں؟ انہوں نے حافظ ہی بنے۔ تو بھائی قرآن صرف حافظوں کے لیے نہیں ہے، قرآن ہر مسلمان کے لیے ہے، ھذا بلاغ للناس ھدی للناس۔ اس لیے ہم اس کو اپنی کتاب سمجھیں، اپنا قرآن سمجھیں، یہ صرف حافظوں کے لیے نہیں ہے، مولویوں کے لیے نہیں ہے، مسجد والوں کے لیے نہیں ہے، مدرسے والوں کے لیے نہیں اتری، یہ ہر مسلمان کے لیے اتری ہے۔ آپ جو بھی بنیں لیکن قرآن تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو ہمیں پڑھنا آتا ہو۔ تو یہ بات سننے کے جو
جو مرد و خواتین ہماری یہ بات سن رہے ہیں، اس کے بعد اپنے قرآن کی فکر کریں، اس طرح سے بات کریں کہ آپ کی بات سن کے ہر سامع جہاں تک آپ کی آواز پہنچے اس کو فکر لگ جائے اور قرآن کھول کے بیٹھ جائے اور اپنا قرآن صحیح کرے۔ پھر دوسرا حق ہے، اس کو سمجھیں، اس میں اللہ کی قسم بہت تاثیر ہے، بہت تاثیر ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کی کسی چیز میں وہ تاثیر نہیں جو قرآن کریم میں ہے۔ آج بھی اسے پڑھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، دل پہ اثر کرتا ہے یہ کلام۔ کوئی پڑھے تو صحیح، توجہ تو کرے، تنہائی میں بیٹھ جائے اور اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم پڑھے، اس کا اتنا ایمان بڑھے گا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب لوگوں پہ اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی کرتا ہے۔ آج کسی کا پیغام میرے نمبر پہ آئے، انون نمبر سے آئے، الٹی سیدھی زبان میں آئے، الفاظ انگریزی کے اور معنی اردو کا جو لکھتے ہیں آج کل، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ انگریزی میں آئے کسی سے پڑھواتے، دیکھو یار یہ کیا پیغام ہے، شاید انعام ہی ملتا ہو۔ کوئی خط آئے اس کو پڑھواتے ہیں، یہ تو میرے نام اللہ کا پیغام ہے، یہ میرے نام ہے۔ تو میں نے کتنا پڑھا ہے اس کو، کتنا سمجھا ہے۔ 114 صورتیں ہیں اس کی اور 30 پارے ہیں اس کے، 6666 کے لگ بھگ آیتیں ہیں اس کی، اس میں سے کتنی میں نے سمجھ لی ہیں؟ تو اس کا حق ہے، ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ وکیل نے وکالت سمجھ لی، انجینئر نے انجینئر سمجھ لی، ٹھیکیدار نے ٹھیکیداری سمجھ لی، ہیں جی، ہر ایک نے اپنا سمجھ لیا۔ اور یہ بیچارہ مولویوں کے لیے ہے، یہ کون سمجھے گا؟ تو لہذا اس کا حق ہے ہم اس کو سمجھیں اور یقین کریں، آپ سمجھنا شروع کریں، مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، دل دہل جائے گا، لرزہ طاری ہو جائے گا۔ اس میں ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی عظمت ہے اور اس کی حقانیت ہے، یہ قیامت تک تر و تازہ رہے گا، قیامت تک یہ ہلا دیتا ہے دلوں کو۔ تو اس لیے اس کو سمجھیں، اور ہمیں بھی چاہیے، ہم جو مولوی لوگ ہیں ہمارے ہاں بھی قرآن کا وہ مقام نہیں جو ہونا چاہیے۔ ہاں، مدرسے میں جو استاد شرح جامی نہ پڑھا سکے، قطبی نہ پڑھا سکے، مقامات نہ پڑھا سکے، چلو ترجمہ دے دو۔ بھائی ترجمہ پڑھنے والے طلباء کو کیوں نہیں اس سے فائدہ ہوتا؟ سالسہ کے طلباء پہلے 10 پاروں کا ترجمہ، آخری 10 پاروں کا ترجمہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، ان کا ایمان کیوں نہیں بڑھتا؟ خامسہ میں سارے پورا کر لیتے ہیں قرآن کریم کا، ایمان کیوں نہیں بڑھتا؟ تو ہمارا وہ رویہ جو قرآن کریم کے ساتھ درسگاہ میں ہونا چاہیے، ہمارا طالب علم بھی، ہمارا استاد بھی جو توجہ قطبی کے لیے کرتا ہے، مقامات کے لیے کرتا ہے، شرح جامی کے لیے کرتا ہے، وہ توجہ قرآن کریم کے لیے نہیں کرتا ہے۔ تو اس کو اپنے اندر لے جائیں۔ یہ آج بھی کتنے ایسے واقعات ہیں۔ امریکہ کی ایک خاتون تھی ڈاکٹر ماریا، وہ مسلمان ہوئی، پاکستان آئی، ہمارے گجروالا کے صوفی عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے انٹرویو اس نے کرنا تھا، لمبا واقعہ ہے۔ تو حضرت نے اس سے ایک سوال کیا بعد میں کہ کہا مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، میں نے تمہارے سارے سوالوں کو جواب دیے ہیں، کہ تم امریکہ میں رہنے والی، امریکن نیشنلٹی تمہاری، تم مسلمانوں میں کیا دیکھے مسلمان ہوئی ہو؟ اس نے کہا تو معذرت، میں مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوئی، میں قرآن دیکھ کے مسلمان ہوئی۔ کہ وہ کیسے؟ اس نے بتایا کہ میں ریڈیو سنتی تھی، اچانک ایک دفعہ سوئی کہیں چلی گئی تو ایک آواز آنا شروع ہوئی۔ وہ آواز کیا تھی؟ بس میرے کان سے ہوتی ہوئی میرے دل میں پہنچتی تھی، ایسا رس گھولتی تھی کہ میرا دل اس سے متاثر ہوا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا ہے، زبان کون سی ہے، بک کس کی ہے، کہاں سے نشر ہو رہی ہے۔ بس اتنا تھا کہ وہ حق اور سچ کلام مجھے لگا، اور وہ میرے کان سے میرے دل میں پہنچ رہا تھا۔ میں نے سنا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، نہ سمجھا ہی کیا ہے، لیکن اثر وہ ہوتا اس کا۔ میں نے معلومات لی تو بتایا گیا کہ قریب میں مارکو ریڈیو اسٹیشن ہے، اور یہ جس کی آواز ہے دا ہولی بک آف دی اسلام ہے، یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے۔ کہتے میں نے قرآن لے لیا، وہ تو عربی میں تھا، مجھے عربی آتی نہیں تھی، لوگوں نے ترجمے کیے تھے، لیکن میں کسی کو درمیان میں نہیں لانا چاہتی تھی سمجھنے کے لیے، میں خود سمجھ رہتی تھی۔ کہتے پھر میں نے سرف پڑھی، نحو پڑھی،
عربی سیکھنا شروع کی، میں نے اتنی عربی سیکھ لی کہ میں نے اس کا ترجمہ شروع کر دیا۔ میں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا، سورہ باقرہ میں نے شروع کی، ابھی سورہ باقرہ ختم نہیں ہوئی تھی، مجھے قرآن نے مسلمان کر دیا۔ یہ ہے اس کا اثر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور اسی طرح وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی آیتوں پر فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ فاجر ہیں، وہ کافر ہیں، وہ سب کچھ۔ تو اس پہ عمل کتنا ہے ہمارا؟ سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، تو اس پہ عمل کریں۔ اس میں ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے، کہ قسم کھانے کی کتاب نہیں تھی، صرف بچی کو جہیز میں دینے کی کتاب نہیں تھی۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر کہا ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین تذکرہ لمن شاء ذکرہ، یہ نصیحت ہے، تو اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اور پھر اپنی اولاد کو پڑھائیں، تلاوت کا ماحول بنائیں۔ ہمارے گھروں میں سارے کام ہوتے ہیں، نئے نئے کھانے بنتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، ساری باتیں ہوتی ہیں، سب کچھ پڑھا جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا قرآن نہیں پڑھا جاتا، تو ہم اس کی مجلسیں لگائیں، قرآن پڑھیں، اولاد کو پڑھائیں۔ چلو سب کو حافظ نہ بنائیں، سب کو پڑھا تو دیں، ایک بچہ حافظ بنا دیں، کم از کم 2 بنا دیں، لیکن سب کو پڑھا تو دیں۔ ناظرے، آپ کے جانے کے بعد بچہ قرآن تو پڑھ سکے، تو اس کے حقوق ہیں۔ ہم نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا ہے اس کے موضوع کی طرف، کہ قرآن کریم جو حقوق ہے مسلمان کے ذمے، اس پہ کل آپ بیان کریں۔ اس کا حق، اس کو پڑھنا، صحیح پڑھنا۔ اقرأ القرآن بلحون العرب، حدیث ہے کہ قرآن عربی میں اترا ہے، اس کو عربی میں پڑھو۔ اب صورتحال یہ ہے، پنجابی اس کو پنجابی میں پڑھتا ہے، پختون ہے وہ اپن پشتو میں پڑھتا ہے، سرائکی ہے اس کو سرائکی میں پڑھتا ہے، تو قرآن تو عربی میں ہے، اس کو سیکھیں، صحیح سیکھیں۔ اور بڑے لوگ بھی جن کی عمر زیادہ ہے، تعلیم بالغاں کے حلقے قائم کریں، ان کو ترغیب دے جائیں، روزانہ وقت نکالیں، آدھا گھنٹہ اپنا قرآن صحیح کروائیں، اس کو پڑھیں، صحیح پڑھیں، پڑھنے پہ جتنا زور دے سکے دیں۔ اس کے پڑھنے کے فضائل ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب ہے، تراویح میں سننا ہے قرآن کریم کو، 1 حرف پہ 10 نیکی ہے، قرآن کریم کی حدیث پاک میں ہے۔ اور حضور نے فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، میں نہیں کہتا الف لام میم 1 حرف ہے، الف 1 حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف، الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیاں ملی، کیوں؟ 1 حرف پہ 10 نیکی۔ اور یہ اس وقت ہے جب بغیر وضو کے پڑھیں، اگر وضو کر کے پڑھیں 1 حرف پہ 25 نیکی، نماز میں بیٹھ کے پڑھیں 1 حرف پہ 50 نیکی، نماز میں کھڑے ہو کے پڑھیں 1 حرف پہ 100 نیکی، رمضان آ گیا 70 گنا، 1 حرف پہ 7000 نیکی۔ جس الف لام میم پڑھا ہے 21,000 نیکیاں مل گئی، پڑھنے والے کو بھی سننے والے کو۔ اب دیکھیں تراویح میں کتنے حروف ہے قرآن کریم کے، الحمد سے والناس تک جس نے پورا قرآن پڑھا ہے یا سنا ہے، اور جتنا ثواب پڑھنے والے کا ہے اتنا ہی سننے والے کا۔ ہمارے نوجوان نہیں کھڑے ہوتے، بس بازار میں پھر رہے ہوتے ہیں، کتنے ہیں ایسے 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو تلاوت پہ جو آپ مواد پیش کر سکیں وہ کریں، پھر اس کے سمجھنے پہ، اس پہ عمل کرنے پہ، اپنے گھر میں اس کو رکھنے پہ اور اس کا ماحول بنانے پہ، اولاد کو پڑھانے پہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم والا بنائے، اہل قرآن بنائے۔ اور کل جب قیامت کے دن قرآن نے سفارش کرنی ہے، ہوا حجت اللہ کا او علیہ کا، یہ تیرے حق میں دلیل ہوگا یا تیرے خلاف دلیل ہوگا، اس کی صورتیں بادل بن کے سایہ کریں گی۔ اور حدیث پاک میں ہے قرآن کریم صرف سفارش نہیں کرے گا، جھگڑا کرے گا، جس کے حق میں جھگڑے گا اس کو اللہ سے بخشوا کے چھوڑے گا۔ یشفعان، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ اس کو بخش دے، دن بھر بھوکا رکھا اس کو، قرآن کہے گا اے اللہ اس کو بخش دے، رات کا حصہ اس کو میں نے کھڑا رکھا ہے، مجھے سنتا تھا پڑھتا تھا، تو اس کی شفاعت اللہ ہمیں عطا فرمائے، ہمیں قرآن والا بنائے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والا بنائے، اس کو پڑھنے والا اور اس کو اپنا پڑھانے والا، اس کی دعوت کو پوری امت تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔